ہم نے دیکھا ہے دھرنوں میں، چاہے وہ طاہر القادری صاحب کے ہوں، چاہے وہ عمران خان صاحب کے ہوں، کہ جب تک آپ جلسوں کے ذریعے حکومت پر پریشر ڈالے رکھتے ہیں تب تک ایسا لگتا ہے کہ کاؤنٹ ڈاؤن حکومت کا شروع ہوا ہے، اپوزیشن نیریٹو بنا رہی ہوتی ہے. مگر جب آپ ایک لانگ مارچ کر کے لے جاتے ہیں اسلام آباد میں یا دھرنا دینے کی صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر کاؤنٹ ڈاؤن اپوزیشن کے لیے شروع ہو جاتا ہے. ان لوگوں کو وہاں سنبھالنا، اس کی تعداد کو، ایک لمبی تعداد کو مینٹین رکھنا. مولانا فضل الرحمان کے کیس میں بھی یہ ہوا. پھر کاؤنٹ ڈاؤن حکومت کی جگہ اپوزیشن کا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کتنے دن تک رہے گا، کس طریقے سے اس دھرنے کو مینج کر پائیں گے. حالیہ تاریخ ہمیں چاہے مولانا فضل الرحمان، چاہے عمران خان، چاہے طاہر القادری یہ بتاتی. جی، آج ہم نے جب ڈسکشن کی تو یہ سارے تجربات اپنے پیش نظر رکھے ہیں اور ہم ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے مستقبل کی پلاننگ کر رہے ہیں. اور میں پھر یہ بات دہرانا چاہوں گا کہ آج اس بات کا اعلان مولانا صاحب نے بھی کیا اور تمام لیڈرشپ نے اس کمٹمنٹ کو دہرایا کہ ہم اس وقت تک اپنی تحریک جاری رکھیں گے جب تک یہ حکومت رخصت نہیں ہوتی. کیوں؟ جہاں ایک طرف ملک کو کووڈ-19 کا سامنا ہے، اس سے زیادہ مولک کووڈ-18 ہے جو 2018 کے الیکشن میں قوم کے جسم میں داخل کی گئی تھی، جس نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، ملک کی سیاست کو تباہ کر دیا ہے، ملک کی خارجہ پالیسی کو تباہ کر دیا ہے. یہ کشمیر نکل گئی ہے، یہ لوگوں کی زندگی تباہ کر چکی ہے. بجلی گیس کے بل، مہنگائی بے قابو ہے، بے روزگاری عروج پہ جا چکی ہے. تو ہمیں اس کووڈ-18 کا بھی تلاش کرنا ہے کوئی حل جو کہ پاکستان کے جسم میں ایک اتنا خطرناک وائرس داخل ہوا ہے جو دن بدن ہمیں تباہ کر رہا ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کشمکش کا ابھی تک شکار ہیں کہ 13 دسمبر تک ہم جلسے کر لیں گے. بہت سارے جلسے ہمارے ہو گئے، اب تھوڑے سے رہ گئے. چلیں اگر آپ بہت بڑا بھی کراؤڈ پول کر گئے لاہور میں 13 دسمبر کو تو اس کے بعد کا پلان آپ کے پاس ہے نہیں کہ اس حکومت کو گرانا ہم نے کیسے. آپ کہہ ضرور رہے ہیں مگر آپ کے پاس پلان نہیں ہے. نہیں، یہ درست نہیں ہے. آج ہم نے بہت تفصیل سے جو ہمارا پوسٹ 13 دسمبر پلان ہے اس کو اسٹریٹجائز کیا ہے. اس کے اندر ملک کے مختلف حصوں میں جو ہمارے پریشر ٹولز یا ٹیکٹکس ہوں گے ان کے اوپر بھی بات چیت کی ہے. اور ایک ہم نے ماضی کے تمام ایسے تجربوں سے ان کی روشنی میں پلاننگ کی ہے. جو ہی یہ ہمارا مرحلہ اگلے مرحلے میں داخل ہوگا اس کی لیڈرشپ اعلان کرے گی. لیکن میں آپ کو یہ بات دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ سب اس بارے میں پرعزم ہیں اور متفق ہیں کہ یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ سلیکٹڈ حکومت گھر نہیں جاتی. ہم نے 2.5 سال کا تجربہ کیا ہے، ان کو موقع دیے ہیں، ملک کے ساتھ ان کا جو عمل ہے اس کو مطالعہ کیا ہے، اس کا جائزہ لیا ہے. یہ مسلسل ملک کی معاشی تباہی کر رہے ہیں، ملک کی خارجہ پالیسی پہ تباہی کر رہے ہیں. اور ہمارا جو دفاع ہے، ہماری قومی سلامتی، جو نیشنل پاور ہے وہ کمزور ہو رہی ہے. کیونکہ جو نیشنل پاور ہے وہ صرف ٹینکوں توپوں سے نہیں بنتی، وہ اس میں پولیٹیکل سٹرکچر بھی ہوتا ہے، اس کی اسٹیبلٹی کتنی ہے، ملک کی اکانومی کیسی ہے، تب جا کے ڈیفنس بنتا ہے. تو یہ جو ہمارے ملک کی اس وقت مجموعی قومی طاقت ہے وہ کھوکھلی ہو رہی ہے. اسی وجہ سے کشمیر ہمارے ہاتھ سے آسانی سے بھارت چھین کر لے گیا ہے. تو اس حکومت کو برداشت کرنا پاکستان کے مستقبل سے کھیلنا ہے. یہ نااہل ہیں، یہ ناتجربہ کار تھے. مگر آپ بہرحال ایک بند گلی میں ہیں، حکومت سے مذاکرات کرنے نہیں ہے. حکومت بھی آپ سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. اداروں سے پہلے کہا جاتا ہے کہ جی ہم سے رابطے ہوئے ہیں، ہم کریں گے مگر خفیہ نہیں ہوں گے. مگر پھر اداروں کے سربراہوں کے نام دوبارہ لے دیتے ہیں نواز شریف صاحب. تو اداروں کے سربراہوں کے پاس یا اداروں کے پاس بھی آپ گنجائش نہیں چھوڑ رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں وہ حکومت کے پیچھے سے ہٹیں. آپ خود سب کو بھی بند گلی میں ڈال رہے ہیں، خود بھی بند گلی میں جا رہے ہیں. نہیں، بند گلی نہیں ہے. دیکھیے، ایک بات میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی. پاکستان اس وقت خود ایک بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے. 2018 کی جو ایک بندوبست لایا گیا تھا، چونکہ یہ لوگ اناڑی تھے، نا تجربہ کار تھے، ملک نہیں چلا. اس وقت پاکستان بند گلی میں ہے. ہم نے پاکستان کو اس بند گلی سے نکالنا ہے اور پاکستان کو جو پچھلے 72-73 سال کا نظام چل رہا ہے اس سے نکالنا ہے، اس کے ملبے سے، اس کے بوجھ سے نکالنا ہے. چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں مسلسل 5-10 سال کے بعد ایک دوبارہ کرائسس پیدا ہو جاتا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک بندوبستی نظام چل رہا ہے. یہاں پہ آئین کے مطابق حکومت کو نہیں چلنے دیا جا رہا، نہ آئین کے مطابق جمہوریت کو چلنے دیا جا رہا ہے. ہر ادارے کو اپنا کام کرنا ہے. پارلیمنٹ علیحدہ کام کرے، جوڈیشری اپنا کام کرے، فوج اپنا کام کرے، عدلیہ اپنا کام کرے، جو پرائیویٹ سیکٹر اپنا کام کرے، میڈیا اپنا کام کرے. ایک پازیٹیو سینرجی آئین کے تحت جو سکیم ہے اس کو ہم کریٹ کریں. کیوں نہیں کر سکتے؟